اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ جب کسی گھر میں کوئی شخص فوت ہو گیا ہوتا ہے تو عید کے بعد یا عید کی نماز کے بعد یا عید کے دن ان کے سارے رشتہ دار ان کے گھر جانا اور ان کے گویا کے غم میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہاں تک شریعت کی روح سے درست ہے؟ ہماری اپنی شریعت میں کوئی بھی آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو صرف ایک شخصیت یعنی کہ بیوی اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو سوگ منانے کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اجازت دی ہے، جس کو کہ عدت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار ہو 3 دن سے بڑھ کر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کسی کے ہاں کوئی آدمی فوت ہو کر 6 مہینے 8 مہینے بھی ہو گئے، مگر اب یہ جو عید آنے والی ہے ان کے فوت ہونے کے بعد یہ پہلی عید ہے، نئی عید ان کے لیے کہہ کر ایسے ان کے گھر جانا اور ان کو ان کے غموں کو تازہ کرنا اور رونا کرنا، یہ سب بالکل بھی شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے موقع پر رمضان کے مہینے میں بھی صحیح یا پھر عید کے موقع پر یقیناً میرا اپنا وہ عزیز، میرے اپنے باپ ہو، میری اپنی ماں ہو یا میرا کوئی بھائی بہن، جو کوئی بھی ہمارے اپنے فوت ہو گئے، ان کی یاد آنا ایک فطری امر ہے۔ یاد آنے پر آدمی کی اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں، یہ ممانعت نہیں ہے، لیکن لوگ بالکل اس طرح سے ایک رواج بنا کر کہ ہاں صاحب ان کے گھر یہ بالکل نئی عید ہے اور ان کے ان کے پاس جا کر ملنے کے لیے ہمیں جانا ہے اور جا کر وہاں بالکل رونا پلانا کرنا، یہ سب چیزیں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی جگہ پر یقیناً وہ جو جن کا بھی عزیز فوت ہوا ہے کوئی بھی، تو اس کو یقیناً دکھ ہوتا ہے ایک خوشی کے موقع پر کہ یہ عید ایسی آ گئی ہماری کہ ہمارے اپنے والد انتقال کر گئے، ہماری اپنی ماں ہم سے جدا ہو گئی۔ بچے یقیناً دکھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ ایک فطری چیز ہے، آدمی اپنے اندر اس کو محسوس کر رہا ہے، لیکن جو بھی آنے کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر رونا کرنا یہ تو نہیں ہونا ہے۔ مہمان ہے، استقبال کرنے کے لیے آپ خوشی سے استقبال کیجئے، اور ایسے بالکل موقعوں پر بالکل کہ ہاں صاحب ہمارے عزیز یہ فوت ہو گئے، تو اس لیے آج ہماری اپنی اس سال ہماری اپنی عید میں نہ ہم کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، نہ کوئی اور چیز، نہ ہمارے گھر میں کوئی دعوت ہوگی، نہ ہم خوشی منائیں گے، اس طرح کی کوئی چیز بالکل شریعت میں ایسی کوئی چیز بالکل نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اور نہ صحابہ کرام وغیرہ کے عمل سے اس طرح کی کوئی چیز بالکل ثابت نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی آدمی کے فوت ہونے پر صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اس کے بعد بالکل ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک، بالکل مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے بھائی فوت ہو جاتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ سنگار کا سامان منگا کر سنگار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن سب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ 3 دن سے بڑھ کر کوئی کسی کی وفات پر سوگ نہیں منا سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ بتانے کے لیے میں سب کے سامنے سنگار کر رہی ہوں۔ تو اس طرح سے ایک طرف سے یہ کام ہوتا ہے، اور دوسری طرف بہرحال قبرستان کی زیارت بھی عید کے دن خصوصیت کے ساتھ، یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ عید کے دن خصوصیت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کی جائے بلکہ جی ہاں، قبرستان کی زیارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات بتائی ہے کہ قبرستان ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی وقتاً فوقتاً جائے تو اسے اپنی آخرت بھی یاد آئے گی اور اپنی موت کا بھی اس کے ذہن میں بات تازہ ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے سنوارنے کی کوشش کرے گا بلکہ
اس لیے قبرستان کی زیارت کرنی ہے. اور آدمی جب قبرستان کی زیارت کیا تو اپنے جو رشتہ دار ان کے حق میں بھی دعا کرے اور جتنے بھی اور مدفونین ہوتے ہیں ان سب کے حق میں بھی دعا کرے. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم بھی جب قبر میں ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والے آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جس طرح کا عمل ہم دنیا میں کر کے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے جو نا کیا ہے سلف جو ہم سے بعد میں آنے والے ایسے خلف اللہ تعالی ہمارے لیے بھی پیدا کرے گا. لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا حصہ ہے, عید کے دن باقاعدہ جو نا زیارت کرنی چاہیے بول کے, تو یہ چیز بھی جو نا کیا ہے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے.